رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے خطبے میں شرک کی حقیقت، اس کے اثرات اور اس پر کیا وعیدیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی. آج کے خطبے میں شرک کی ابتدا کب سے ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں کر ہوئی، اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹوں سے نکالا تھا اور ان سے وعدہ لیا، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب آدم کی اولاد کو ان کے والد کے پیٹوں سے نکالا تھا، ان کے اپنے باپ کی پیٹوں سے ان کو نکالا تھا اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا تھا. میں نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ نے آخر میں کہا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کل کو آپ یہ نہ بتائیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، کل کو کوئی عذر نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ایک اللہ کی دنیا میں عبادت کریں گے. یہ جو معاہدہ تھا یہ ان کے دل کے اندر یہ چیز بے بس کر کے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ انہیں تو یہی حکم دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین کی پیروی کریں اور یکسو ہو کر اللہ کی طرف سیدھے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کریں، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے. فاطم وجہک للدین حنیفا، دین کی طرف پورے یکسو ہو کر مڑ جائیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہا کہ یہی وہ اللہ کی صحیح فطرت ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو توحید پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلهم، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک اللہ کا پیروکار بنا کر پیدا کیا، حنیف بنا کر پیدا کیا ہے. یعنی ان کے دلوں کے اندر ہم نے توحید بٹھائی ہے، ان کی فطرت کے اندر ہم نے توحید بٹھائی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، کہا بعد میں شیطان نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، میں نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا شیطان نے اس کو حرام کیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جس کے بارے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت بخاری کی مشہور ہے، پڑھتے رہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کے عقیدے کے
احساس پیدا ہوتا ہے. اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, ماحول میں جو رہتا ہے اس ماحول کا اس اثر پر پڑتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یعنی جس گھرانے میں وہ پلتا بڑھتا ہے اس گھرانے کے لوگوں کو دیکھ کر, ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر اس کی فطرت میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر غلط رخ کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ انسانی فطرت توحید ہے, ایک اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رکھی ہے. اب کب سے یہ بت پرستی پیدا کی؟ جب اللہ نے ان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا, توحید پر پیدا کیا, تو پھر کب سے یہ بت پرستی پیدا کی؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو ان سے کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو میری ہدایت کو قبول کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, وہ کبھی بدحال نہیں ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میری یاد سے مجھ سے دور ہو جائے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, وہ قیامت کے دن نابینا اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجتے وقت سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ تم بھی دین پر باقی رہو گے, توحید پر باقی رہو گے اور تمہاری نسل بھی اسی پر باقی رہے گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کی آیت کان الناس امۃ واحدہ کہ لوگ ایک ہی امت پر تھے, ایک ہی مذہب پر تھے, ایک ہی دین پر تھے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ تقریباً 10 صدیوں تک یعنی 1000 سال تک پوری انسانیت توحید پر باقی تھی, ایک ہی اللہ کو مانتی تھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھی. 1000 سال تک انسان کسی حالت پر تھے. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اس سے ذرا پہلے یہ بت پرستی رواج پا گئی. کیسے رواج پا گئی؟ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی سرگزشت جو بیان کی ہے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہ انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ تم اپنے معبودوں کو کبھی مت چھوڑنا. یغوث ہے, یعوق ہے, نصر ہے, خود ہے, 5 معبودوں کو ان کے نام بتائے کہ حضرت نوح کی قوم ایک دوسرے کو وصیت کر کے کہتی تھی کہ ان معبودوں کی عبادت پر جمے رہنا, ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو 5 نام ہیں یہ اصلاً حضرت نوح کی قوم کے برگزیدہ بندے نیک بندے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے تھے, اب ان کی یاد تمہارے دلوں میں کیسے رہے؟ ہوتا ہے نا بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو ان کے دل کے اندر تاثر لوگوں کے اندر رہتا ہے, اس سے محبت کتنی ہوتی ہے, جانے کے بعد بڑا احساس رہتا ہے. یہ جو احترام, سامنے والے کی محبت, اس کا احترام, اس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنا, یہ جو انسانی فطرت ہے اس کمزوری کو شیطان نے بھانپ لیا اور اس نے ان کو پٹی پڑھائی تاکہ جو لوگ انتقال کر رہے ہیں آپ اگر ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جس جگہ پر بیٹھتے تھے اس جگہ ان کا خود بنائیے, ان کا فوٹو بنائیے. پہلے پتھر رکھوایا پھر فوٹو رکھوایا, ان کے مجسمے بنائے. پہلے کچھ نے کہا کہ یہ جب ان جگہوں پر یہ رہیں گے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے تو آپ ان کی محبت دل میں باقی رہیں گے, اس کو دیکھ کر آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہوگا. اب یہ پہلے کے لوگ دیندار تھے, توحید پرست تھے, اسی پر بتائیں. جب
ایک نسل چلی گئی، بعد کے لوگ آئے تو ان کے دلوں کے اندر عظمت پیدا ہوئی، پھر آہستہ آہستہ یہی چیز ان کی عبادت پر کھولے۔ ہوتا ہی ہے، دیکھیے کسی کے گھر میں کسی کا باپ مرتا ہے، اب وہ فوٹوز کا رکھتا ہے، اب باپ کو بیٹا یہی دیکھتا ہے، جب اس کے پوتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے دادا، ذرا سا تقدس پیدا ہوتا ہے، اب اس فوٹو کو پھاڑنے کے لیے کہیں پھاڑنے کے لیے تیار، کیسے پھاڑیں ہمارے دادا کو فوٹو، ایسے ایسے اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ غیروں کی دکانوں میں دیکھیے مرنے کے بعد فوٹو لگاتے ہیں، اب آہستہ آہستہ اسی کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی شرک کی ابتدا، یہی سے بت پرستی شروع ہوتی ہے۔ تو شیطان کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ بت پرستی کیجیے، برائی کیجیے، نہیں، وہ ان کی طبیعت کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو برائی کی طرف روانا کرتا ہے۔ عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ بے پردہ ہو کر باہر آئیں، نہیں، ایسی چیزیں ان کو سکھائی گئی، ایسی پٹی ان کو پڑھائی گئی اور اس کے بارے میں ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ آہستہ آہستہ خود بخود وہ اپنے حجاب کو برا کرتے ہیں۔ تو یہ اچھائی سے دور کرنے کے لیے پہلے ان کے سامنے ایسی چیزوں کو لاتا ہے جو سراہتاً برائی نظر نہیں آتی اس کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیز ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں سے جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی، پھر یہ بت پرستی چلتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی نفسیت سے واقف تھے، اس کمزوری سے واقف تھے کہ کیسے بت پرستی پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دلوں کے اندر جو فطری ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی عظمت، ان کا احترام، یہ جو کمزوری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے رہتے تھے، لوگوں کو آگے بھیجتے تھے اور اپنی بندگی کو، میں بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، یہ چیز بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ عظمت اتنی نہ بیٹھ جائے کہ یہی چیز ان کو بت پرستی تک لے جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاریخ تھی، یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ ان کی محبت، عظمت اور غیر معمولی چیزوں کو جب ان کے اندر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہوگی، یہیں سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے باتیں کرنے لگے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا حفظ علیہ، سمجھ جائیے لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، انما انا امرأۃ تأکل القدیع، میں تو ایک عورت کا بچہ ہوں جو کچا گوشت کھاتی تھی، سوکھا گوشت کھاتی تھی، یعنی میں عام انسان ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میرے سامنے اس طرح کے تھرتھرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں آپ کو دیکھ کر، یہ پسند نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہیں سے وہ عقیدت جب بڑھتی ہے تو بت پرستی تک لے جاتی ہے۔ آخری دور میں اللہ کے رسول اس سلسلے میں بڑی تاکید کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا حوالہ دے کر ایک مرتبہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تاکہ یہ نصارہ نے مجھے آپ اس طرح سے آگے مت بڑھائیے جیسے نصارہ نے ابن مریم کو آگے بڑھایا، یعنی ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، اس طرح سے مجھ کو نہ کیجیے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں یہی کہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ وفات کے قریب تاکید کر کے وصیت کی اور پرانی قوم کا حوالہ دے کر کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے
اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا، یعنی ان کی قوم نے اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ یہود و نصارہ کی چیزیں ہیں۔ ایسا کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، کیونکہ وہ تاریخ آپ کے سامنے تھی۔ قرآن نے یہود و نصارہ سے خطاب کر کے کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کر۔ غلو کا مطلب حد سے آگے بڑھنا، انسان کو خدا تک پہنچا دے، انسان کے اندر وہ صفات، ان صفات کے ہونے کا یقین کرنا جو صفات اللہ کی ہے، یہ غلو کہلاتا ہے۔ کہا کہ اس طرح مت کیجیے، اللہ کے بارے میں وہی کہیے جو حق ہے، ناحق چیزیں، جھوٹی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کیجیے۔ تو یہ بت پرستی کی تاریخ ہے، اور کیسے بت پرستی پیدا ہوتی ہے، کون سی وہ کمزوری ہے جو بت پرستی تک ہم کو لے جاتی ہے، یہ ہے غلو۔ حد سے زیادہ کسی کا احترام، حد سے زیادہ عظمت ہونی چاہیے۔ بے ادبی یہ بھی اچھی چیز نہیں، اور حد سے زیادہ غلو کرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال کیا ہے؟ وہ شریعت جو بتاتی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس سے زیادہ جب ہوتا ہے غلو تو یہی سے بت پرستی پیدا ہوتی ہے، اسی کو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کی کیا شکلیں ہیں مزید انشاءاللہ آئندہ اور پر اللہ کے توفیق سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بت پرستی سے ہماری بھی پورے معاشرے کی پوری ملت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔